الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلو علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی تم مجھ پر درود پاک کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين۔ ترجمہ کنز عرفان۔ اور اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، وہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، اور اپنے رب کی بخشش کی طرف دوڑو۔ فرمایا گیا کہ گناہوں سے توبہ کر کے، اللہ عز و جل کے فرائض کو ادا کر کے، نیکیوں پر عمل پیرا ہو کر اور تمام اعمال میں اخلاص پیدا کر کے اپنے رب عز و جل کی بخشش اور جنت کی طرف جلدی کرو۔ پھر جنت کی وسعت اس طرح بیان فرمائی کہ لوگ سمجھ سکیں، کیونکہ لوگ جو سب سے وسیع چیز دیکھتے ہیں وہ آسمان و زمین ہی ہے۔ اس سے وہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر تمام آسمان و زمینوں کو ترتیب سے ایک لائن میں رکھ کر جوڑ دیا جائے تو جو وسعت بنے گی اس سے جنت کی چوڑائی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جنت کتنی وسیع ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ جنت آسمان میں ہے یا زمین میں؟ فرمایا، کون سی زمین اور کون سا آسمان ایسا ہے جس میں جنت سما سکے؟ عرض کیا گیا، پھر کہاں ہے؟ فرمایا، آسمان کے اوپر، عرش کے نیچے۔ جنت نہایت عظیم الشان جگہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے دیدار کا مقام ہے۔ قرآن پاک میں جنت کی عظمت کو بکثرت بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے۔ یہ بات بھی سامنے رکھیں کہ اس آیت اور اس سے اوپر کی آیت واتقوا النار التی اعدت للکافرین سے ثابت ہوا کہ جنت و دوزخ پیدا ہو چکی ہیں اور دونوں موجود ہیں، کیونکہ دونوں آیتوں میں ماضی کے زمانے میں جنت و دوزخ کے تیار ہونے کا ذکر فرمایا گیا۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ ترجمہ کنز عرفان۔ وہ جو خوشحالی اور تنگ دستی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ نیک لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، اور وہ جو خوشحالی اور تنگ دستی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ آیت مبارکہ میں متقین کے 4 اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ خوشحالی اور تنگ دستی، دونوں حال میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، غصہ پی جانا، لوگوں کو معاف کرنا، احسان کرنا۔ راہ خدا میں خرچ کرنے کی ترغیب۔ راہ خدا میں خرچ کرنے کے بارے میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ ترجمہ کنز عرفان۔ اور جو چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو وہ اس کے بدلے میں اور دے گا، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اور ارشاد فرمایا، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور۔ ترجمہ کنز عرفان۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو ہرگز تباہ نہیں ہوگی، تاکہ اللہ انہیں ان کے ثواب بھرپور دے اور اپنے فضل سے اور زیادہ عطا کرے۔ بے شک وہ بخشنے والا، قدر فرمانے والا ہے۔ اور بخاری و مسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے گا، یعنی تم اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ کرو، تمہیں اللہ عز و جل کی رحمت سے ملے گا۔ غصے پر قابو پانے کے 4 فضائل۔ احادیث میں غصے پر قابو پانے کے کثیر فضائل مذکور ہیں، ان میں سے 4 فضائل درج ذیل ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہادر وہ نہیں جو پہلوان ہو اور دوسرے کو پچھاڑ دے، بلکہ بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت خود کو قابو میں رکھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی زبان کو محفوظ رکھے گا اللہ عز و جل اس کی پردہ پوشی فرمائے گا، اور جو اپنے غصے کو روکے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنا عذاب
عذاب اس سے روک دے گا، اور جو اللہ عز و جل سے عذر کرے گا اللہ عز و جل اس کے عذر کو قبول فرمائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اپنے غصے میں مجھے یاد رکھے گا میں اسے اپنے جلال کے وقت یاد کروں گا اور ہلاک ہونے والوں کے ساتھ اسے ہلاک نہ کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے بندے نے غصے کا گھونٹ پیا، اس سے بڑھ کر اللہ عز و جل کے نزدیک کوئی گھونٹ نہیں۔ عفو درگزر کے فضائل، احادیث میں عفو درگزر کے بھی کثیر فضائل بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے 2 فضائل درج ذیل ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں محل بنائے جائے اور اس کے درجات بلند کیے جائیں، تو اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے یہ اسے معاف کرے، اور جو اسے محروم کرے یہ اسے عطا کرے، اور جو اس سے قطع تعلق کرے یہ اس سے ناطہ جوڑے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب لوگ حساب کے لیے کھڑے ہوں گے تو اس وقت ایک منادی اعلان کرے گا، جس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ پھر دوسری بار اعلان کرے گا کہ جس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ پوچھا جائے گا کہ وہ کون ہے جس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے؟ منادی کہے گا، ان کا جو لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرنے والے ہیں۔ پھر تیسری بار منادی اعلان کرے گا، جس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ تو ہزاروں آدمی کھڑے ہوں گے اور بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ حلم و عفو کے 2 عظیم واقعات۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے ہمراہ چل رہا تھا اور آپ ایک نجرانی چادر اوڑھے ہوئے تھے جس کے کنارے موٹے اور کھردرے تھے۔ اچانک ایک دیہاتی نے آپ کی چادر مبارک کو پکڑ کر اتنی زبردست جھٹکے سے کھینچا کہ آپ کی مبارک گردن پر خراش آ گئی۔ وہ کہنے لگا، اللہ تعالیٰ کا جو مال آپ کے پاس ہے آپ حکم فرمائیے کہ اس میں سے کچھ مجھے مل جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے اور مسکرا دیے، پھر اسے کچھ مال عطا فرمانے کا حکم دیا۔ امام زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی لونڈی وضو کراتے ہوئے ان پر پانی ڈال رہی تھی کہ اچانک اس کے ہاتھ سے برتن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر گر گیا، جس سے چہرہ زخمی ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو اس نے عرض کی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، والکاظمین الغیظ، اور غصہ پینے والے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے اپنا غصہ پی لیا۔ اس نے پھر عرض کی، والعافین عن الناس، لوگوں سے درگزر کرنے والے۔ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تجھے معاف کرے۔ پھر عرض گزار ہوئی، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ارشاد فرمایا، جا تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آزاد ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد۔